بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا حسن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اچھا کلام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اسلام یہ ہے کہ انسان اچھی بات کرے، گفتگو کرے تو اچھی کرے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام ہے کہ ہم قرآن کی باتیں کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ چلے سارا دن نہیں کرنی، 24 گھنٹے ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کوشش کریں کہ کم از کم تھوڑا وقت نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ اسلام بہترین طیب الکلام، اچھا کلام کرنا ہے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے پوچھا مل ایمان، اچھا ایمان کون ہے، ایمان کون سا ہے اچھا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایمان، ایمان کی باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایک تو صبر کرنا اور دوسرا سخاوت کرنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے ہم ان کو بچا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ایمان، کون سے اسلام کو بہترین قرار دے رہے ہیں؟ سخاوت کرنے کو۔ سخی سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ پھر کہنے لگے ایو الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے سب سے زیادہ اسلام کس شخص کا افضل ہے؟ کون سا شخص ہے جس کا اسلام سب سے افضل ہے، اس کا ایمان اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ شخص اللہ کی نظر میں اس کا اسلام، اس کا ایمان اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بہترین ہے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہم نے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کر دیا تو اپنی زبانوں سے بھی ان کو محفوظ کر دیں۔ کسی مسلمان کے لیے اپنی زبان پر کوئی بری بات نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے فجر کی، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو کوشش کرنا کسی نمازی بندے کے اوپر اپنی زبان کو فالتو نہ چلائیں، اپنی زبان کو اس کے بارے میں آلودہ نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم نے اپنی زبانوں سے سب سے زیادہ جو نقصان اٹھانا ہے نا، وہ اپنی زبانوں سے اٹھانا ہے، کہ ہم ہر انسان پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر، اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر، اپنے کالز کے اوپر، اپنے فونز کے اوپر، ہمارے پاس اور کوئی گفتگو ہے ہی نہیں سوائے اس گفتگو کے جو ہم دوسروں کی ذات کو ادھیڑنے میں لگاتے ہیں۔ تو ہم تو وہ بہترین مسلمان نہیں رہے، ہم نے تو اپنی جو اسپیشلسٹی ہے وہ ختم کر لی نا۔ تو پھر پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایو الایمان افضل، ایمان کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا خلق حسن، اچھا اخلاق۔ جس انسان کے اندر اچھا اخلاق ہے نا، اس کا ایمان میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اچھا اخلاق یہ ہے کہ اپنی زبان کو خاموشی کا عادی بنایا جائے، اپنی نماز کو بہتر کیا جائے، اللہ کے ساتھ وقت گزارا جائے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھایا جائے، تو یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ نماز کس کی سب سے افضل ہے؟ ہم تو صرف نماز پڑھ لینا کافی سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، ہم نے نماز پڑھ لی، جیسے تیسے پڑھی، بس ہماری نماز ہو گئی۔ تو میرے نبی سے پوچھا گیا نماز کون سی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا طول القنوت، دیر تک کھڑے رہنا، جس میں زیادہ قیام کیا جائے وہ نماز میرے اللہ کو پسند ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ہجرت کون سی سب سے اچھی ہے؟ یعنی ہجرت جو ہے نا وہ پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، تو پوچھا گیا ہجرت کون سی اچھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہجرت کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان تہجر ما کرہ ربک، تم تمام وہ باتیں چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناگوار ہیں، جو تمہارے رب کو اچھی نہیں لگتی، جو تمہارے رب کو بری لگتی ہیں، وہ تمام باتیں چھوڑ دو تو تمہاری ہجرت سب سے بہترین ہو جائے گی۔ تو آج ہم یہ عہد کریں گے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کو سب سے زیادہ ہجرت کون سی پسند ہے؟ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ہجرت سب سے پسند ہے۔ اور ہجرت کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو روز اسے ہجرت کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اپنے ایک گناہ کو اپنے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ اللہ ہم نے تیری خاطر اس گناہ کو چھوڑ دیا۔
سبحان اللہ. تو کتنا درجہ ہمارا رب کے نزدیک بلند ہو جائے گا. ہر انسان کے اندر 100 قسم کے جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں. تو روز اپنی ایک کوتاہی کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے رب سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم نے تیری خاطر یہ چھوڑ دیا. اور پھر پوچھا کہ کون سی سات میرے اللہ کو 24 گھنٹے میرے اللہ نے بنائے ہیں نا, تو ان 24 گھنٹوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کون سی سات پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیلی, اللہ تعالیٰ کو آدھی رات یا آخر آدھی رات کا آخری حصہ جو ہے رات کا وہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو وہ حصہ جو ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نام لکھ دے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں.